اللہ نے کہا کہ ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں، جب اس میں روح پھونکیں تو سب سجدے میں چھپ جانا، یہ اس کا حکم ہے۔ لیکن سب سجدے میں جھک گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ سے پوچھا گیا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ اب کون سمجھے؟ جب تک کہ معرفت نہ ہو تو امام کے لہجے کو کیسے سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ شرح تو ہوگی نا۔ تو راوی تو پوچھنا چاہتا ہے کہ مولا سمجھائیے، تو پھر مولا نے سمجھایا کہ حکم دیا کہ سجدہ ہو، مگر نہ چاہا کہ شیطان سجدہ کرے۔ اسی جملے میں امام نے بتایا کہ عدل الہی چھپا ہوا ہے، اسی میں عدل الہی چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ کے کہنے لگا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اسی وقت کائنات پہ قدرت رکھنے والا اپنی قدرت سے شیطان کو پکڑ کے پیشانی سے کہتا کر سجدہ، اور جیسے ہی کرواتا سجدہ ہو جاتا۔ تو اس میں ایک جملہ چھپا ہے کہ حکم دیا کہ سجدہ ہو، نہیں چاہا کہ بالجبر سجدہ ہو۔ جلدی سمجھیے بات کو جلدی، تاکہ میں آگے بڑھوں۔ امام کے جملے ہیں، اسی طرح میں بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ اس کو سب کچھ سمجھتے جائیں۔ یعنی نہیں چاہا کہ بالجبر سجدہ ہو، اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ کون سا سجدہ نہ ہو؟ زبردستی والا نہ ہو۔ اگر چاہتا تو کروا بھی لیتا، اپنی قدرت سے اختیار رکھتا تھا، اختیار رکھتا تھا، لیکن کیوں نہیں چاہا؟ جیسے ہی شیطان کی پیشانی پکڑ کے کہتا کر سجدہ، ابھی کر سجدہ، تو اکڑ کے شیطان پھر کیا کہتا بس نہیں چلا نا، زبردستی کروایا تو عدل الہی ختم ہو جاتا۔ پتہ چلا کائنات جو چل رہی ہے وہ عدل الہی پہ چل رہی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی خدا نہ کرے صبح کی نماز چھوڑ دے، چھوڑ دیا، ہاں بھائی سو گئے تھے نہیں پڑھی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ آپ سے سجدہ کروا لیتا؟ ارے بھائی کوئی حج کرنے نہیں جا رہا، کوئی خمس نہیں دے رہا ہے، آزاد گھوم رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں مل رہی، اور وہ بھی کوئی سزا نہیں بھیج رہا، تو کیا اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ آپ سے سارے کام کرا لے؟ چھوڑ دیا۔ یہی سب کچھ علم بدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نے طے کر دیا کہ یہی انسان کی تقدیر ہے، اور اس نے لکھ دیا اس کی عمر 20 سال ہے، اس کی عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، لکھ دیا، بھئی یہی ہوگا، اب بدلے گا نہیں ارادہ، لفظ بدلنا ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہا دعا مانگو، ہم سے مانگو؟ پھر یہ کیوں کہا صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو گے بلا ٹل جائے گی؟ یعنی بلا لکھی تھی لیکن اللہ نے ٹالا، یعنی علم بدا واقع ہوا۔
میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ علم ہر وقت چل رہا ہے، یعنی کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، اسی کو علم بدا کہتے ہیں، یہی علم بدا ہے۔ اب مثالوں سے سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک گاؤں سے گزرے تو بہت باجے بج رہے تھے، گھر سے خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت خوشی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حوارین سے کہ ابھی دیکھو اس گھر سے کیسے قہقہے اور ہنسی اور خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی جب ہم اس گاؤں سے واپس آئیں گے تو یہاں سے رونے کی آوازیں آئیں گی، یہاں سے ماتم کی آوازیں آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علم غیب جانتے، گئے گاؤں میں، وہاں سے کچھ دیر کے بعد واپس ہوئے تو اسی طرح ہنسی خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوارین نے کہا آپ نے تو فرمایا تھا کہ رونے کی آوازیں آئیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ وہیں دروازے پہ رک گئے اور گھر والوں سے کہا کہ جہاں دلہن بیٹھی ہے وہاں مجھے لے چلو۔ لوگوں کو پتہ چلا حضرت عیسیٰ آ گئے، شادی میں، بیٹی کی شادی میں خوش ہو گئے، جلدی سے حضرت عیسیٰ کو دلہن کے پاس لے گئے۔ فوراً ہی حضرت عیسیٰ دلہن کے حجرے میں پہنچے اور جاتے ہی جو اس کا تکیہ رکھا تھا آگے بڑھ کے تکیہ ہٹا دیا۔ تکیہ جو ہٹایا تو اس میں سے کالا ناگ ایک نکلا اور بھاگا، تکیہ کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے دلہن سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کوئی عمل کیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے کوئی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، گھر پہ فقیر آیا تھا، سب خوشیوں میں مصروف تھے، میں نے کہا چلو میں ہی صدقہ دے دوں، اب تو میں رخصت ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں، تو میں نے جا کے اس کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا کہ تیری موت اس سانپ کے کانٹے سے واقع ہونے والی تھی، تو نے صدقہ دے دیا، موت ٹل گئی۔ یہی علم بدا ہے، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ بھائی آپ کو حکم ہے نا کہ بھئی آپ کا رزق کم ہے، خدا نہ کرے، دعا ہے رزق کی، یہ دعائیں کیوں رکھی ہیں اللہ نے؟ یہ والی دعا پڑھو رزق بڑھ جائے گا، یعنی پہلے اتنا لکھا تھا پھر اللہ نے دعا کے بعد بڑھا دیا۔ اسی کو تو علم بدا کہہ رہے ہیں ہم، لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ علم بدا ہے کہ کہا ابراہیم سے کہ ہماری راہ میں بچے کو ذبح کر دو، اور پھر خود ہی قرآن میں اعلان کر دیا ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ یہ بدلنا علم بدا ہے، یہ علم بدا ہے۔ تو اب کہاں پر اللہ اپنے حکم پر تبدیلی کرتا ہے؟ ارے یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا علم بدا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ یہی ہے شفاعت۔ سب کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ ناراض ہے، اتنے گناہ کیے ہیں اللہ ناراض ہے، مقدر میں ناراضی اللہ کی لکھی ہوئی ہے، مگر اطمینان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہماری تقدیر بدلوا دے۔ یہ شفاعت بھی وہی ہے، جب یہاں روز بدلتا ہے معاملہ تو وہاں بدلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ یہ علم بدا ہے، اور اس کو سمجھ لیجئے تو یہ علم بدا تھا، یہ علم بدا تھا کہ فاطمہ زہرا سے جتنے بھی بیٹے ہوں گے سب امام ہوں گے، اس لیے کہ باپ بھی معصوم ہے اور ماں بھی معصومہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر محسن زندہ رہ گئے تو وہ بھی امام ہوں گے، 3 امام ہوتے، لیکن اسے پتا تھا
کہ امام ہوں گے لیکن نہیں ہوئے، محسن امام نہیں ہوئے۔ امام نے بتا دیا کہ اگر علی اکبر زندہ رہتے تو وہ بھی امام ہوتے، اور قاسم زندہ رہتے تو وہ بھی امام ہوتے، اور علی اصغر زندہ رہتے تو وہ بھی امام ہوتے۔ اور کسی بھی مثال میں یہ نہیں بھولیے گا کہ اللہ نے کہا اسماعیل کو پیش کرو، قربانی دو، وہیں سے چلتے رہیے گا، جو چیز میں کہوں وہیں لے جا کے جوڑ دیجیے گا۔ تو اب کیا ایسا ہوگا کہ جو کام رکا ہے پھر کامل ہوگا؟ پھر میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ آپ کا کوئی جرم کر کے بھاگ جائے، چوری کرے، عدالت نے پکڑ لیا، پولیس نے پکڑ لیا تو پکڑ گیا، اور اگر پولیس سے چھپ گیا تو بھاگ گیا، تو سزا تو نہیں ملی نا۔ تو کروڑوں جرائم ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی عدالت ان مجرموں کو سزا نہیں دے پائی۔ تو کیا وہ بھاگ گئے اور اب سزا نہیں ہوگی؟ اسی کا نام محشر کا دن ہے، اسی کا نام ہے ظہور مہدی، کہ جن کے مقدمے باقی رہ گئے ہیں وہ سارے مقدمے دوبارہ مہدی کے سامنے پیش ہوں، یہی علم بدا ہے۔ تو جب سب کے مقدمے پیش ہوں گے تو سب سے پہلے زہرا کا مقدمہ پیش۔ زہرا کا مقدمہ پیش ہوگا، پھر رسول خدا کا مقدمہ بھی پیش ہوگا، اور پھر فیصلے ہوں گے۔ اور جہاں اگر کسی ماں کی کوئی تمنا ہے اور وہ ادھوری رہ گئی تو ظہور مہدی کے ساتھ وہ تمنا بھی پوری کی جائے گی۔ اسی لیے ظہور اور رجت دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، ورنہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ مومن کو بھی زندہ کیا جائے گا اور دشمن کو بھی، اور مومن سے کہا جائے گا اس نے جو خطا تیری کی ہے اپنا انتقام اس سے لے لے۔ روز کے یہ مقدمے ہوں گے، اور اس نظام میں ہوگا کیا؟ یہی تو نظام چل رہا ہوگا، اور اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی لا بک کھول کر دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا، بلکہ امام مہدی فرمائیں گے جو ہم نے کہہ دیا یہی وہی ہے، یہی حکم الہی ہے، کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم کہہ دیں وہی فیصلہ ہوگا۔ اسی کا نام ہے، اسی کو الگ الگ مذاہب میں ایک کسی بڑے انسان کی آمد قرار دی گئی ہے۔ سب انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ کلجگ ہے، کلجگ، اب رام راج آئے گا، اب رام راج آئے گا، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہے رام راج یعنی آرام، سکون اور امن کا دور آنے والا ہے۔ رام کے معنی ہے سکون، سکون کا دور آئے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ سور ونشی حکومت کر چکے، اب چندر ونشی آنے والا ہے۔ تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سورج رسول ہیں، کر چکے حکومت، چاند علی ہے، مہدی چاند کا بیٹا ہے، چندر ونشی آنے والا ہے، چندر ونشی آنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ مہدی سور ونشی بھی ہے اور چندر ونشی بھی ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ جو کچھ ہو چکا
جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب اللہ کے علم میں ہے اور رہتا ہے۔ کائنات کا خالق وہ ہے، کائنات کا خالق وہ ہے، اور جس نے، یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی برا مانے یا بحث کرے کہ ائمہ کو اللہ نے سارے اختیارات کیوں دے دیے۔ تو لوگ بحث کر کے کہتے ہیں کہ اگر سارے اختیارات دے دیے تو اس کے پاس کیا ہے؟ تو یہاں یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ یہ سوال کیوں ہوتا ہے جب ہم نے یہ کہا کہ ائمہ کو اللہ نے سارے اختیارات دے دیے؟ تو اگر آپ یہ سوال کریں پھر اس کے پاس کیا رہا، تو پھر میں یہی کہوں گا اس کے پاس 14 ہیں۔ اس کے پاس 14 ہیں، اختیارات دے دیے، اب اس کے پاس کیا ہے؟ 14 ہیں۔ آپ کہیں گے 14 اس کے پاس ہیں تو کیا یہ بہت زیادہ دولت ہے؟ ارے بھائی یہی تو اس کی اصل دولت ہے، جبھی تو اس نے یہ کہا تھا حدیث قدسی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنز مخفیہ، کنز مخفیہ۔ تو ظاہر کیا ہوا؟ اللہ ظاہر نہیں ہوتا، اگر ظاہر ہو گیا تو اللہ کب رہا؟ جو چیز ظاہر کی وہی تو 14 معصوم۔ کنز مخفیہ، لیکن ایک کلیدی شخصیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اگر آیت میں قرآن کی کئی ہستیاں موجود ہیں تو اس میں کئی میں ایک کلیدی ہوگی، یعنی جس کنجی کے ذریعے وہ راز کھلے گا۔ تو اسی طرح آیت درود میں 5 ہیں اور 14 ہیں، لیکن کلیدی شخصیت زہرا کی ہے۔ اسی طرح قرآن کی یہ آیت فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت میں 5 ہستیاں ہیں، کلیدی ہستی جو ہے وہ زہرا کی ہے۔ اسی طرح قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں 5 ہستیاں ہیں، لیکن کلیدی حیثیت قربا یعنی زہرا کی ہے۔ کلیدی حیثیت یعنی مرکزی، جیسے حدیث قصہ میں 5 جمع ہو جائیں لیکن مرکزیت زہرا کی رہے گی۔ اسی طرح جب یہ کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو اس میں مرکزیت فاطمہ کی ہے۔ پہلے کہا کنز مخفیہ، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور خزانے کی کنجی جس کے پاس رہتی ہے اسے کہتے ہیں کنیز۔ اس لیے زہرا کو کہتا ہے کنیز خاص، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ظاہر ہوا، اس خزانے کی کنجی زہرا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اس میں حیرت نہ ہو کہ پوری کائنات یہ سب کچھ کیوں نہیں مانتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پوری کائنات نہیں مانتی۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ مانتی پوری کائنات ہے، لیکن اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے مطابق اس چیز کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ وہ آپ کے لیے انجان ہو جاتی ہے۔ وہی چیز وہ بھی بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیان کر رہے ہیں۔
تو قومیں جب حصوں میں بٹیں اور ملکوں کو چھوڑا اور اپنے راستے بنائے اور نئی نئی زمینوں پر جا کر آباد ہوئے، تو جہاں جہاں پہنچے دوسری قوموں کے میل کے ساتھ ان کی تہذیب بدلی، زبان بدلی، تو جو چیزیں لائے تھے اس کے نام بدلتے چلے گئے۔ ایک لفظ صدیوں میں بدل جاتا ہے، صدیوں میں بدل جاتا ہے شہروں کے نام۔ پہلے کچھ تھے اب کچھ ہو گئے، پہلے کچھ تھے اب کچھ ہو گئے۔ بھئی پہلے لکھنؤ کا نام لچھمن پور تھا، پھر لکھن پور ہوا، پھر لکھنؤتی ہوا، پھر لکھنؤ ہو گیا۔ محلوں کے نام اسی طرح شروع میں کچھ ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے 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 آپ کے حیدرآباد میں مجتہد پورا تھا، اب کیا ہے؟ مجتہد پورا۔ کثرت استعمال سے نجف کا پرانا نام تھا نئے جف۔ نئے جف، نئے کہتے ہیں جھیل کو، جف کہتے ہیں خشک ہو جانے کو۔ جب ابراہیم ادھر سے نکل گئے تو جہاں جھیل تھی وہ خشک ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے ایک نبی چلا گیا اس لیے یہ جھیل خشک ہو گئی، یعنی نئے جف، جف یعنی خشک ہو گئی۔ کثرت استعمال سے نئے جف سے نجف ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پہلے پرانا نام حضرت ابراہیم کے دور میں تھا کرب الہ۔ کرب کہتے ہیں عبادت خانے کو، الہ کہتے ہیں اللہ کو۔ جہاں اللہ کا عبادت خانہ ابراہیم نے بنایا تھا اسے کہتے تھے کرب الہ۔ کثرت استعمال سے کربلا ہو گیا۔ تو اسی طرح لفظوں کا سفر ہوتا ہے۔ یہ تو چند لفظ ہیں جو بدلتے چلے جاتے ہیں، بدلتے چلے جاتے ہیں، بدلتے چلے جاتے ہیں اور پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان کا رنگ ورد کی طرح ہو جائے گا۔ ورد کہتے ہیں عربی میں گلاب کے پھول کو، ورد کہتے ہیں عربی میں لال رنگ کو جو گلاب کے پھول کا رنگ ہوتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ لفظوں کی کہانی ہوتی ہے کہ ورد جو ہے گلاب کا پھول جو ہے، تو ورد کے کیا معنی؟ ورد کے معنی ہے وارد، وارد کے معنی آنے والا۔ تو عرب میں جب کنویں پر پانی بھرنے لوگ آتے تھے، جو سب سے پہلے پانی بھرنے آتا تھا اس کو کہتے تھے وارد۔ ورد یعنی یہ پہلے وارد ہوا، یہ ورد ہے، پہلا آدمی۔ گلاب کے پھول کو ورد اس لیے عربی میں کہا گیا کہ موسم بہار میں، فصل بہار میں گلاب سب سے پہلے کھلتا ہے، اس لیے وہ ورد ہو گیا، پہلے آیا، پہلے آیا۔ تو اب دو چیزیں لفظ سے متعلق ہو گئیں۔ یہ لفظوں کا سفر ہے، ایک رنگ، لال رنگ، اور ایک پہلی آمد۔ تو ورد میں اور وارد میں دو چیزیں چھپی ہیں، لال رنگ اور پہلے آمد۔ اس لیے انگریزوں کے یہاں بھی اور بادشاہوں کے یہاں بھی جب بادشاہ کی آمد ہوتی تھی تو جو پہلا دستہ آتا تھا باڈی گارڈز کا، وہ لال کپڑے پہنتا تھا، تو کہتے تھے وردی۔ تو لال کپڑوں کو کہتے ہیں وردی، یہ وردی میں ہے۔ اب ہر کپڑے کو جو بھی فوجی وردی میں ہو، پولیس کی وردی میں ہو، لیکن وردی لال کپڑے، اور وہ پہنتے تھے جو پہلے آتے تھے۔ اب بادشاہ آنے والا یعنی وارد ہونے والا ہے، انہوں نے پہلے آ کے بتایا۔ اور جو باجا وہ بجاتے تھے اسے بھی کہتے تھے وردی۔ تو اب باجے کا نام بھی وردی ہو گیا، کپڑے کا نام بھی وردی ہو گیا۔
گلاب کے پھول کا نام بھی ہے، پہلے آنے والے کا بھی ہے، قرآن میں بھی لفظ آ گیا، سورہ رحمان میں آ گیا، لفظوں کی کہانی ہے۔ تو جب ایک لفظ کی ایسی کہانی ہوتی ہے تو جب ہندوستان میں آرینس آئے ہوں گے، ادھر سے وہاں کے قصے لے کر آئے ہوں گے، تو بدلتے بدلتے لفظ کیا سے کیا ہو گئے ہوں گے، اور اوتاروں کے نام کچھ سے کچھ ہو گئے ہوں گے، بگڑ کر ابراہیم سے برہما بن گیا ہوگا اور نو سے منو بن گیا ہوگا۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہانی سن لی نا ایک لفظ کی، میں لاکھوں لفظ آپ کو سنا سکتا ہوں کہ لفظ کیسے بدل جاتے ہیں، کلچر کیسے بدل جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد کائنات میں مرکزیت میں تھے، زبانوں کلچر کی وجہ سے وہ تبدیل ہوئے، تبدیل ہو گئے۔ تو اگر عزاداری میں بڑھتے بڑھتے نام ماتم ہے، اگر وہ تبدیل ہو جائے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ کلچر کے حساب سے کہیں آگ کا ماتم ہو گیا، کہیں زنجیر کا ہو گیا، کہیں قما کا ہو گیا، کہیں حلقے کا ہو گیا، کہیں اس طرح ہو گیا، کہیں اس طرح ہو گیا، یعنی کلچر کے حساب سے چیز تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب چاہے جو اتھارٹی ہو وہ لفظ کو بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، اور لفظ کے معنی بدل سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے عربی لغت کے لفظ اٹھا کر دین میں رکھ دیے اور معنی بدل گئے، برنام رکھ دیا اس نے، قیامت آئے گی۔ قیامت کے معنی کیا ہے؟ قیامت کے معنی ہے قائم ہو جانا، جو چیز قائم ہو جائے اسے قیامت کہتے ہیں۔ اسی لیے قیامت نہیں آئے گی، رسول نے فرمایا، جب تک میرا بیٹا قائم نہ آ جائے۔